الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کسی کو رنڈی کہنا کیسا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ بعض عورتیں غصے میں آ کر سامنے والی عورت کو رنڈی کہہ دیتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟ کسی پاک دامن عورت کو گالی دینا یعنی کہ اس کو رنڈی کہنا سخت دل آزاری والی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی مثالیں نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہاں پر صرف 2 مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کو یہ گالی دی یعنی کہ ولد الزنا، یعنی کہ کہا کہ تو زنا کی اولاد ہے، یعنی کہ زنا کی پیداوار ہے، یا کسی مسلمان پاک دامن بالغ آزاد عورت پر یہ تہمت لگائی کہ تو زانیہ ہے، زنا کرواتی ہے، تو اس کی جو سزا ہے اس کو اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور یہ کہنا کہ میں نے گالی یوں ہی دی تھی، میری یہ نیت نہیں تھی کہ یہ زنا کرواتی ہے یا یہ آدمی بدکار ہے، زانی ہے، میری یہ نیت نہیں تھی، بلکہ جو گالی دے دی اس کا عذاب قیامت کے دن بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر جس کو گالی دی اس نے اسلامی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا تو دنیا میں بھی اسے سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور یہ ایک قسم کی تہمت ہے، یعنی کہ ایک مسلمان آزاد بالغ عورت ہے، پاک دامن ہے، اس کے اوپر یہ تہمت لگا دی کہ وہ زانیہ ہے، تو جس نے گالی دی تو اس کو عذاب آخرت کے دن یعنی کہ قیامت میں بھی ہوگا۔ اور اگر جو عورت ہے پاک دامن ہے اس نے عدالت میں جا کر مقدمہ کر دیا تو جس نے گالی دی ہے وہ 2 صورتوں میں ہی اپنی سزا سے بچ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ جس کے اوپر اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے وہ قبول کر لے کہ ہاں میں نے زنا کروایا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی زنا کی تہمت لگا رہا ہے کسی پاک دامن عورت کے اوپر، وہ آدمی 4 چشمدید گواہ لے آئے۔ 4 چشمدید گواہ لے کر آنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی کسی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھ بھی لے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے تاکہ جو گندگی جہاں پر ہے وہیں پر پڑی رہے اور نہ پھیلے۔ اگر اس کو الزام لگا دیا کہ تم نے زنا کروایا ہے تو اگر اس نے عدالت میں جا کر مقدمہ کر دیا تو پھر
اگر یہ چشمدید گواہ نہ لا سکا تو اس کو 80 کوڑے سزا ملے گی۔ تو اس طرح سے گالی دینے کا دنیا میں سزا ہے۔ اور اسی طرح پاک دامن مرد کے اوپر الزام لگا دینا کہ تو زانی ہے، زنا کرتا ہے، وہ بھی عدالت میں جا کر کیس کر سکتا ہے۔ اور جس نے گالی دی ہے اگر وہ 4 چشمدید گواہ نہیں لاتا تو اسلامی عدالت گالی دینے والے کو 80 کوڑے لگائے گی، اور 80 کوڑے اس کی پشت پر لگیں گے۔ گالی دینے والا 80 کوڑے کھانے کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ یہ جو احکام ہیں محصن یا محصنہ یعنی مسلمان مرد و عورت آزاد عاقل بالغ پاک دامن کو لگانے کے ہیں۔ زنا کی تہمت کو قذف اور تہمت لگانے والے کو قاذف، اور اسلامی عدالت سے ملنے والی سزا کو حد قذف کہتے ہیں۔ بہرحال زنا کا الزام لگانے والے مرد یا عورت کو صرف 2 ہی چیزیں سزا سے بچا سکتی ہیں۔ ایک، جس پر الزام لگا ہے وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے۔ 2، یا پھر تہمت رکھنے والا 4 ایسے گواہ حاکم کے سامنے پیش کرے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مرد و عورت کو زنا کرتے دیکھا ہو۔ اور یہ دیکھنا اتنا آسان نہیں، اس کا ثبوت فراہم کرنا اس سے بھی مشکل تر ہے۔ لہٰذا سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اگر کسی کو کسی زناکاری کا معلوم ہو بھی جائے تب بھی پردے ہی میں رہنے دے تاکہ گندگی جہاں پڑی ہے وہاں پڑی رہے، ورنہ بول پڑنے کی صورت میں اگر 4 چشمدید گواہ پیش نہ کر سکا تو مقذوف یعنی جس پر زنا کی تہمت لگی اس کے مطالبے پر اپنی پیٹھ پر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہے۔ بہار شریعت میں ہے کسی عفیفہ یعنی پاک دامن عورت کو رنڈی کہا تو یہ قذف ہے، اور حد کا مستحق ہے کہ یہ لفظ انہی کے لیے ہے جنہوں نے زنا کا پیشہ کر لیا۔ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 116 یعنی کہ کسی کو رنڈی کہنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیشہ ورانہ عورتیں ہوتی ہیں، پیشہ بازاری عورتیں ہوتی ہیں جن کا کام ہی جسم فروشی کا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیسے کماتی ہیں، ان کو رنڈی کہا جاتا ہے۔ تو کسی مسلمان عورت کو جو کہ پاک دامن ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، اس کو رنڈی نہیں کہنا چاہیے، ورنہ اس کی سزا دنیا میں بھی آپ نے سن لی اور آخرت میں اللہ اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہے کرے گا۔ اسی طرح مسلمان مرد کے اوپر بھی الزام وغیرہ نہ لگایا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔